اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ عدد الف مرۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 پارہ 22 کی تلاوت کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اور میرے مقرر فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی خوب درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ایک عمل کر رہے ہیں۔ کہیں پہ قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کوئی عمل کر رہا ہو، کوئی کام کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے، کن فیکون ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس سورہ احزاب کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اور میرے مقرر فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج رہے ہیں، اور ہم سے بھی اللہ تعالیٰ یہی توقع کر رہا ہے کہ تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اب یہ درود جو بھیجنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے جو عمل کر رہے ہیں، یہ سنت الہی اور سنت فرشتوں کی سنت ہو گئی۔ اگر ہم بھی اس سنت الہی اور سنت فرشتوں میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن شیطان ہمیں اس عمل کرنے سے روک دیتا ہے کہ یہ نہ پڑھو، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ ایسی چیزیں۔ لیکن درود کے لیے خاص طور پہ ہمیں یہ درود پڑھنا ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہمیں عشق رسول کے لیے، ہمیں عشق الہی کے لیے بہت ضروری عمل ہے۔ یہ دونوں عمل، یہ ایک عمل نہیں ہے درود اور سلام۔ درود اور سلام دو مختلف عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ایک عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم سے اللہ تعالیٰ توقع کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو، یعنی دو عمل کرو۔ دو عمل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کا حکم ہے۔ جیسے حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، حج رکھو، حج کرو، یہ تمام عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح یہ ایک عمل کرنے کے لیے ہمیں بھی حکم دیا، لیکن اس حکم کی سب سے بڑی اہمیت اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ یہ عمل اللہ اس کے فرشتے کر رہے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ دو عمل ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے۔ اس فرق کو جاننا ہمیں بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں کوئی فرقے کی، کوئی فقے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس کو ترجمے کو سمجھنا ہے۔ اس کو آج تک کوئی اس طرح نہیں بیان فرما رہا کہ یہ دو عمل ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم اس میں سوچتے ہیں کہ درود ہے کیا۔ درود کا ہے نا، سب سے پہلے ہم جو نماز کے اندر درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیم، ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ بلکہ ایک دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اسی طرح جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی، اور اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر برکت نازل فرما، اسی طرح جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ اس پر غور کیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت برکت نازل فرما، اسی طرح جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی آل پر رحمت برکت نازل۔ ہمارے عمل میں اور اللہ اور اس کے فرشتوں کے عمل میں فرق ہے۔ اللہ جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب یہ رحمتیں برکتیں نازل فرما رہا ہے۔ فرشتے بھی یہ کام کر رہے ہیں، درود بھیجنے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ رحمتیں برکتیں نازل فرما رہا ہے۔ لیکن ہم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم دعا کروا رہے ہیں
کہ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تو ہماری طرف سے بھی رحمتیں برکتیں نازل فرما دیجیے۔ تو یہ فرق ہے اللہ اس کے فرشتوں کا اور ہمارے درمیان۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور وہاں پہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اب سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ درود جو ہے ہم پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب کتنا ہے۔ سنن نسائی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس پہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اسی طرح جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن وہ آدمی میرے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا رہے گا۔ ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی، عبداللہ بن عامر بن ربی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے رحم کی دعائیں کرتے ہیں، خواہ اس نے مجھ پر جتنی بار بھی درود پڑھا۔ اب بندہ چاہے درود کم پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس منعقد مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف نہ بھیجا جائے وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ جامع ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ بعض اہل علم سے مروی ہے کہ جب آدمی کسی ایک مجلس میں رہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا کافی ہے، اس لیے کوئی بھی محفل مجلس ہو اس میں درود پڑھنا چاہیے، اللہ کا ذکر ہو یعنی کہ اللہ کی تعریف ہو اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے تو وہ محفل اچھی ہوگی۔ ایک بہت ہی اہم حدیث ہے، کیونکہ لوگ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ہی تصور نہیں کرتے، یہ ان کی بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اس حدیث سے بھی اور ایک اور حدیث میں بعد میں پیش کروں گا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ درود بھیجا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ وہ جب زندہ ہیں تبھی تو سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک اور بات بھی میں کہہ دوں کہ جب معراج کے دن واقعہ ہوا، معراج کا واقعہ، اس کے اندر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی۔ اس بات کو سب مانتے ہیں کہ انہوں نے امامت کی۔ جب وہ تمام انبیاء کرام وہاں پہ موجود ہوئے اور انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت زندہ تھے اس وقت تمام انبیاء کرام کی امامت کی، تو وہ کیسی نماز تھی کہ تمام نعوذ باللہ مرے ہوئے انبیاء کرام، ایسا تو نہیں بولنا چاہیے، لیکن وہ دنیا سے تو رخصت ہو چکے تھے لیکن وہ وہاں پہ موجود تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ تو جب وہ انبیاء کرام زندہ ہیں تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زندہ ہیں۔ ایک حدیث آپ کو میں بیان کرتا ہوں، ابن ماجہ سے ہے۔ ابن ماجہ کے اندر ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کیونکہ یہ مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ بے شک مجھ پر کوئی آدمی درود نہیں پڑھے گا مگر مجھ پر اس کا درود پیش کیا جائے گا یہاں تک وہ اس سے فارغ ہو جائے گا۔ میں نے عرض کی کہ فوت ہو جانے کے بعد بھی؟ فرمایا وصال کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس امر کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے، بس اللہ کے نبی زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی مستند حدیث ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درود پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں درود کے لحاظ سے، قول بدی میں ہے صفحہ 123، معرج النبوت میں ہے جلد 1 صفحہ 303 میں،
اس میں ہمارے پیارے اس وقت یہ حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی تعالیٰ سے روایت ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام عرش الہی کے پاس سبز حلہ پہن کر تشریف فرما ہوں گے، یعنی سب لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور دیکھتے ہوں گے کہ میری اولاد میں کس کو دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ اچانک حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ اللہ کے حبیب کے ایک امتی کو فرشتے دوزخ میں لے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ دیکھ کر ندا دیں گے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو فرشتے دوزخ میں لے جا رہے ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سن کر میں اپنا تہمت مضبوط پکڑ کر ان فرشتوں کے پیچھے دوڑوں گا اور کہوں گا، اے رب تعالیٰ کہ فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے سن کر عرض کریں گے، اے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتے ہیں اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کر سکتے، ہم وہ کام کرتے ہیں جس کا ہمیں دربار الہی سے حکم ملتا ہے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ریش مبارک کو پکڑ کر دربار الہی میں عرض کریں گے، اے میرے رب کریم، کیا تیرا میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے کہ تجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہیں کروں گا؟ تو عرش الہی سے حکم آئے گا، اے فرشتوں میرے حبیب کی اطاعت کرو اور اس بندے کو واپس میزان پہ لے چلو۔ فرشتے اس کو فوراً میزان کے پاس لے جائیں گے۔ جب اس کے اعمال کا وزن کریں گے تو میں اپنے جیب سے نور کا ایک سفید کاغذ نکالوں گا اور اس میں بسم اللہ شریف پڑھ کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دوں گا۔ اس نیکی والے پلڑا اس کے رکھنے سے وزنی ہو جائے گا۔ اچانک ایک شور برپا ہوگا کہ کامیاب ہو گیا، اس کی نیکیاں وزنی ہو گئیں، اس کو جنت لے جاؤ۔ جب فرشتے جنت لے جانے لگیں گے تو وہ کہے گا، اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو، اس بزرگ سے کچھ عرض کر لوں۔ پھر وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا نورانی ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلق کتنا عظیم ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا اور میری لغزش کو معاف کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا درود پاک تھا جو تو نے دنیا میں مجھ پر پڑھا، اور میں نے تیرے آج کے دن کے لیے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ ابھی دیکھیے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اور محبت سے پڑھا ہوگا، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی بخشش کروا دی، شفاعت دلائی۔ تو کتنی بڑی احمد ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی بڑی احمد ہے کہ وہ ہمارے ایک دفعہ درود پڑھنے سے، اور وہ ان کو دوزخ میں لے جا رہے تھے اور ان کو شفاعت دلائی۔ آپ خود سمجھیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں درود پڑھنا چاہیے اور خوب پڑھنا چاہیے اور محبت سے پڑھنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں، یہ حدیث خاص طور پہ بہت اہمیت کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ احمد ایک کتاب ہے حدیثوں کی، اس کے مطابق حضرت ابی کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہتا ہوں، یہ فرمائیے کہ میں اپنے عرائض و وظائف کے لیے متعین کردہ وقت میں کتنا وقت مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تیرا جی چاہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، 1/4 مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اگر اس سے بھی زیادہ وقت پڑے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، نصف وقت مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اگر اس سے بھی زیادہ وقت پڑے گا تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2/3 کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اگر اس سے بھی زیادہ وقت پڑے گا تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر اپنا سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے وقف کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا کرے تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس لیے میں خاص طور پہ آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے وظائف میں جو کچھ پڑھتے ہیں وہ پڑھیں، لیکن
کثرت سے درود پڑھے. کثرت سے درود پڑھیں گے ہمارا ہی فائدہ ہے. آپ اس بات کو سوچیں کہ ہمارا ہی فائدہ ہے. اس حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارا ہی فائدہ ہے, کیونکہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, ہمارے کام آسان ہو جائیں گے, ہمارا دین آسان ہو جائے گا, ہم پہ رحمت برکتیں نازل ہو جائیں گی. اس لیے ہمیں درود کی کثرت. مسلم, ترمذی, مشکات شریف کی ایک حدیث ہے, جب اذان ہو جائے تو مجھ پہ درود پاک پڑھو. اس کے بعد سادات دارائن میں ایک حدیث ہے, جب دعا کرو تو شروع میں مجھ پر درود پڑھو. دعا کے درمیان بھی درود پڑھنے سے غفلت نہ برتو, اور دعا کے آخری کلمات درود بھی ختم کر دو. ایک اور حدیث ہے, اس میں ہم جامع ترمذی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ جلیل قدر صحابی, جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے, اوپر کی طرف نہیں جاتی, یعنی کہ قبول نہیں ہوتی, جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف نہ بھیجے. ایک اور حدیث ہے نسائی کی, حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے زمین پہ پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا درود مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں. میں نے درود کے متعلق مختلف حدیثیں پیش کی, اور بہت ساری حدیثیں اس میں موجود ہیں. اس درود کا عمل جو ہمارا ہے, اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے, لیکن اس قرآن کی آیت سورہ احزاب میں, یعنی کہ ہم درود کثرت سے پڑھنے کے بعد بھی ہمیں سلام کو کثرت سے پڑھنا ہے. اب درود اور سلام میں پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے درود بھیجنا, فرشتوں کا درود بھیجنا اور ہمارے درود بھیجنے میں کیا فرق ہے. وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت برکتیں نازل فرماتے ہیں, یہی درود ہوتا ہے. اور ہمارا درود کیا ہوتا ہے, اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہماری جانب سے بھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رحمت برکتیں نازل فرما دیجیے. اب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ سلام کیا ہے, اور سلام جتنا ہم کثرت سے درود پڑھتے ہیں اس سے کثرت سے, یعنی خوب پڑھنا ہے, یعنی خوب اچھی طرح پڑھنا ہے یا کثرت سے پڑھنا ہے, لیکن سلام پیش کرنا ہے. سلام کیا ہے؟ سلام یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رحمۃ للعالمین. اب اس میں کیا ہوتا ہے, سلام کے لیے ہم ڈائریکٹ مخاطب ہوتے ہیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ پر سلامتی ہو, رحمتیں برکتیں ہوں. اب آپ ایک بات سوچئے کہ درود جو ہے اللہ سے دعا ہے, سلام جو ہے ہم ڈائریکٹ مخاطب ہوتے ہیں. اب جب ہم ڈائریکٹ مخاطب ہوتے ہیں, کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہم پہ نہیں پڑتی؟ بالکل پڑتی ہے, وہ زندہ ہے, ان کی نگاہ ہم پہ پڑتی ہے. اور جب ان کی نگاہ پڑتی ہے, جب کسی شخص پہ پڑتی ہے, تو اس پہ رحمتیں برکتیں کثرت سے اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے, کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, رحمت بھیجنے والے ہیں. اور جو کوئی ان کو سلام پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی روح کو ہمارے پاس بھیج دیتا ہے, وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کے وقت آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں. یہ بات کیوں نہیں مانتے کہ جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے دن جب یہاں سے تشریف لے گئے, اپنے وجود کے ساتھ لے گئے, اپنے وجود کے ساتھ نماز پڑھائی, پیغمبروں کی نماز پڑھائی, اس بات کو کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ وہ ہمارے پاس بھی تشریف لاتے ہیں جب ہم سلام بھیجتے ہیں؟ اس سلام کو سمجھو, اس سلام کی کتنی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ایک عمل کر رہے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ ایک عمل کرنے کے لیے نہیں فرما رہا, ہم سے فرما رہا ہے کہ دو عمل کرو, یعنی درود بھیجو. درود تو تم بھیجو گے میرے تھرو, رحمت برکتیں نازل کروں گا, لیکن سلام جو ہے نا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ تعلق ہے. جب ڈائریکٹ تعلق پیدا کریں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو یہ محبت کا ایک ذریعہ ہوگا, اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہوگا. ہم سلام بھیجنے کا ایک محبت کا اظہار ہے. اگر ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں تو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جب ہمارا کوئی بزرگ ہمارے گھر میں آتا ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, کوئی احترام شخصیت آتا ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں.
تو جب اس حدیث کے مطابق، ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کے مطابق ہمیں کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھنا چاہیے کیا؟ کیوں؟ ہمیں اس حدیث کے مطابق ہمیں معلوم ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس بات کو غور کیجئے، اس کو سمجھیے اور اس پہ عمل کیجئے۔ یہ کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ اس کو سمجھیں کہ آپ کھڑے ہو کے کوئی عمل کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے عبادات کا بھی کسی کا استقبال کر رہے ہیں تو کوئی شرک بدعت نہیں ہے، احترام ہے۔ احترام کرنا ہم پہ لازم ہے، ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ ابو داؤد ہے، سنن ابو داؤد، یہ دیکھیے سنن ابو داؤد ہے، اس کا پیج نمبر دیکھیے 126 اور 27، 126 اور اس کے نیچے یہ حدیث شروع ہوتی ہے۔ اور یہ 127 تک جاتی ہے، یہ حدیث ہے 127 کی، جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو شخص مجھ کو سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ میری روح کو وہاں بھیج دیتے ہیں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ مستند حدیث ہے ابو داؤد کی، یہ پیج نمبر 126 اور 27 جلد 2 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب اس حدیث کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری روح کو وہاں بھیج دیتے ہیں، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف آتے ہیں، لاتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ایک دیکھیے بخاری شریف کی مستند حدیث ہے، ابو سعید خدری، ترمذی کے اندر حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی روایت ہے۔ ہم لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو سلام بھیجا جاتا ہے اس کا طریقہ تو ہم نے جان لیا، آپ فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کس طرح بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو درود ابراہیم، یعنی کہ سلام معلوم تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے رہتے تھے صحابہ کرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا تو یہ تمام سلام تمام صحابہ کو پتہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب سلام یہ آیت اتری تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سلام تو آپ کو کرتے ہیں لیکن درود نہیں بتائیں کون سا پڑھیں۔ انہوں نے کہا درود ابراہیم پڑھ لیا کرو۔ اب آپ ایک بات بتائیے، سلام تو معلوم تھا صحابہ کرام کو اور وہ پڑھتے تھے، لیکن آج ہم کیا ہے، درود پڑھتے ہیں، سلام نہیں پڑھتے۔ آج الٹا ہو گیا، وہاں پہ یہ تھا کہ سلام کا معلوم تھا کیونکہ وہ سلام کرتے تھے، لیکن آج ہمیں درود معلوم ہے، درود پڑھتے ہیں، لیکن سلام بھیجنے پہ شرک و بدعت کی فتویٰ لگ جاتا ہے، اور یہ شیطانی عمل ہے جو روکتا ہے کہ بھائی سلام نہ بھیجو۔ کیوں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہو جاتی ہے، ان کی روح یہاں پہ آ جاتی ہے، وہ جواب دیتے ہیں، اور جب وہ یہاں موجود ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام رحمت للعالمین ہمارے پاس آ گئے، تمام رحمتیں ہمارے پاس آ گئیں، ہم پہ رحمتیں برکتیں نازل اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث کی کتاب ہے دلائل خیرات کانپوری، اس کا صفحہ 18 پہ موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، محبت والوں کا درود سلام میں خود سنتا ہوں اور دوسرے لوگوں کا درود و سلام میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، کہتے ہیں جو محبت سے درود و سلام کرے گا، یعنی درود بھی اور سلام بھی، تو وہ میں خود سنتا ہوں۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود سن رہے ہیں نا۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جو درود و سلام پیش کرتا ہے، جیسے بھی پیش کرتا ہے، اس کو میرے دربار میں پیش کر دیتا ہے، تو وہاں پہ بھی سنتے ہیں۔ سننے کا ان کا دو مطلب ہے، یعنی کہ میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن جو محبت سے پیش کرتا ہے اس کا مطلب وہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، یعنی دو طریقے سے سننا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ان کے دربار میں وہاں پہ پیش کیا جاتا ہے، یا وہ یہاں پہ آ کے ہمارا درود و سلام اپنی تشریف فرما ہو کے ایک قول بدی کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی طہارت، یعنی ہر چیز کی طہارت یعنی صفائی اور غسل ہے، اور مومنوں کے دلوں کی زنگ کی طہارت مجھ پر درود و سلام پڑھنا ہے، یعنی دونوں چیزیں پڑھنی ہیں، درود بھی سلام بھی۔ یہ تمام عمل درود و سلام میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے۔ یہ درود و سلام
اصل میں ہم پہ رحمت برکت نازل ہونے کا ایک ذریعہ ہے. ہم اتنے گناہ گار خطا کار لوگ ہیں. ہم نہ نمازیں صحیح پڑھتے ہیں، نہ ہم قرآن شریف صبح تلاوت کرتے ہیں، نہ روزے ہم رکھتے ہیں تو وہ بھی اس میں بھی خامیاں ہوتی ہیں. حج ہم کرتے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ بھی ہوتا ہے پھر بھی نہیں جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے وہ چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ وہ اعمال ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ وہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہوں گے. لیکن ہم پھر بھی نیت سے اس اعمال کو کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے اور ہم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ درود و سلام ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی. اس کو سمجھنا چاہیے. اب دیکھیں قبر کے اندر ایک مستند حدیث ہے، قبر کے اندر صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے. قبر کے اندر 2 فرشتے آئیں گے، اٹھا کے بٹھائیں گے اور پھر یہ دکھائیں گے کہ ان محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا اعتقاد رکھتا ہے. جو شخص یہ فرما دے، جو مسلمان یہ فرما دے کہ یہ اللہ کے بندے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان کو پھر فرشتے دونوں مقام دکھاتے ہیں کہ دیکھو پہلا یہ مقام تھا تمہارا دوزخ میں، اب تمہارا مقام یہ جنت میں ہے. اس کے بعد اگر اس نے دل سے اسے پہچان لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جنت کی کھڑکی بھی کھل جائے گی اور آپ کی قبر بھی دراز ہو جائے گی. اب ایک بات غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مستند حدیث کے مطابق کہ آپ کی جو ہے قبر کے اندر شفاعت ہو جاتی ہے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری قبر کے اندر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کا جواب اور ان کی پہچان نصیب فرما دیجیے. اگر ہم ان کو دکھایا جائے گا نا، ان کو دکھایا جائے گا کہ بھائی دیکھو کہ ان کو پہچانو. کون پہچانے گا؟ پہچانے گا وہی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا رہا اور سنت رسول پہ چلتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتے رہا، قرآن پڑھتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھی کرتا رہا. اب ایک حدیث ہے، اب دیکھیں درود و سلام پڑھنا جو ہے نا، جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار ہے. اب اظہار کریں گے تو محبت بڑھے گی. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی مستند حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اولاد سے زیادہ نہ ہو. اب ایک بات غور کیجئے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کو کہا ہے. جب محبت کرنا ہے تو محبت آئے گی کیسے؟ کہنے اپنے والد اولاد سے زیادہ. اب ہم اپنے والد و اولاد سے محبت کیسے کرتے ہیں؟ حد سے زیادہ کوئی ضرورت کی چیز ہوتی ہے تو ہم لا کے دیتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، پالتے پولتے ہیں، بڑا کرتے ہیں بچے کو. باپ اگر بوڑھا ہو گیا تو اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس کی ڈیمانڈ کو پوری کرتے ہیں، اسے محبت کرتے ہیں. کہیں چلا گیا گر گیا تو اس کے لیے تکلیف دور کرتے ہیں. بچے کے ساتھ بھی ایسی محبت ہوتی ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی محبت جو اپنے بیٹوں سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے کرتے ہو، اس سے زیادہ محبت مجھ سے کرو، تب آپ کا ایمان مکمل ہوگا، مومن کہلائیں گے. یہ بات سمجھنے والی بات ہے کہ ہمیں مومن ہونے کے لیے اپنے اولاد سے، اپنے والدین سے اور ہر چیز سے. ایک اور حدیث ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرنا ہے. تو جب ہر چیز سے زیادہ ہم ان سے محبت کرنا ہے تو محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے نا. محبت کا اظہار کیسے کریں گے؟ ہم اپنے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ جب ہمارے والد کا سالگرہ کے دن آتا ہے تو محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ ہم کیک لا کے ان سے کٹواتے ہیں. بچے کی سالگرہ ہوتی تو ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہماری روایت ہے، ہمارے یہاں کی روایت ہے، ہمیں روایت پہ چلنا ہوگا. اب مکہ کی روایت کچھ اور تھی، مدینے کی روایت کچھ اور تھی. مدینے میں جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے پہنچ رہے تھے تو وہاں کی لڑکیوں نے دفعے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد کا اظہار کر رہے تھے. تو وہ ان کی روایت تھی. یہ مکے کی روایت الگ ہے. ایک اور حدیث ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ بی بی عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ انصار کے لوگ اپنے بیٹیوں کی رخصتی بغیر گانا بجائے نہیں رخصت کرتے. یعنی کہ انہوں نے بی بی عائشہ نے منع کر دیا ہوگا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ تو بغیر اس کے نہیں کرتے.
یعنی کہ ان کی روایت ہے. ہماری روایت کیا ہے؟ ہماری روایت تو یہ ہے نا کہ ہم نے محبت کا اظہار کرنا ہے. ہم اپنی محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ اپنے والدین سے، اپنے دوستوں سے، اپنے آبا و اجداد سے اور اپنے بچوں سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ اظہار کرتے ہیں نا، تحفہ دیتے ہیں. ہم کیا تحفہ لے کر آئے؟ ہم کوئی تحفہ لے کے نہیں آتے. ہم جب تحفہ لے کر آتے ہیں، ہم اظہار کرتے ہیں اپنی روایت کے مطابق، تو ہم پہ اعتراض ہو جاتا ہے کہ آپ شرک اور بدعت کر رہے ہیں. یہ شرک بدعت نہیں ہے، یہ اظہار ہے. آپ سلام پیش کر رہے ہیں کھڑے ہو کے، یہ ہمارا اظہار ہے. اور ہم اظہار کریں گے، ہمارے دل میں محبت کی روشنی کی لالٹین جل پڑے گی، اور وہ ایسی لالٹین ہوگی جو اپنے اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے دوستوں سے زیادہ ہوگی. تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا. ہم مسلمان ضرور ہیں، ہم مومن نہیں ہیں. مومن کے لیے ہمیں اپنے دل میں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنی ہے. تبھی تاکہ ہمارے اعمال بہتر ہو جائیں گے. ہماری نمازوں میں خشوع آ جائے گا، ہمارے روزوں میں آ جائے گا، ہمارے زکوٰۃ میں، حج میں آ جائے گا. یہ ہم خانہ پوری والی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم یہ خانہ پوری والے روزے رکھ رہے ہیں، ہم خانہ پوری والے سجدے کر رہے ہیں. لیکن جس وقت ہمارا دل منور ہو جائے گا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت سے، تو یقین مانیے ہماری نمازوں میں مزہ آئے گا، ہمارے روزوں میں مزہ آئے گا، ہماری زکوٰۃ میں بھی مزہ آئے گا، ہمارے حج میں بھی مزہ آئے گا. پھر آپ کا دل تڑپے گا کہ یا اللہ مجھ سے وہ عمل کرا لیجئے جو آپ کو اور آپ کے حبیب کو پسند ہے. تو ہم وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور ہم سوچیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صبح اٹھ کے دوپہر کو کیا کرتے تھے، رات کو کیا کرتے تھے. ایک جستجو ہو جائے گی، اور آپ اسی جستجو میں آپ نمازیں اچھی طرح پڑھنے لگ جائیں گے، تمام عمل اچھی طرح کرنے لگ جائیں گے. اسی لیے خدا را اس درود السلام کی اس آیت کو، جو سورہ احزاب کی آیت ہے، جو پارہ 22 کی، یا اللہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا ہے، بھیجا ہے، اس کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ بتایا، اس کا فرق بتایا، اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، اور اپنے آپ کو مومن بنائیے، اور اپنے آپ کو مومن بنا دیے. آخر دعوانا الحمدللہ.